ukaelewa tukembesa. ہم مزید وضاحت کریں کہ مشرقی یورپ کے اشکنازی یہودی یہودیت میں بدل گئے ہیں۔ یہ اسرائیل میں یونانیوں اور رومیوں کے حملے کے دوران ہوا تھا۔ اشکنازی یہودیوں کا نامعلوم فیصد ادوم کے خون کی لکیروں میں گھل مل رہا ہے، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ اشکنازیوم یہودی دونوں نرم اور ادومیات ہیں۔ وہ دونوں ادوم کے ساتھ گھل مل جائے اور ان کی اصلیت اور قدیم اشکناز کے گومر کا پہلا بیٹا جو بیت کا بیٹا تھا کی آبائی زمین سے نرمی کرتا ہے۔ دوسری طرف دوبارہ ادوم اسٹاک کے تمام اسکنازیم نیگرو عبرانیوں کو فون کرنا درست نہیں ہے۔ سپارڈیم یہودی بھی تبدیل ہوئے تھے جو ادوم کی نسایات سے تعلق رکھنے والے نیگروز کے ساتھ مل گئے تھے اور بہت ہی کم فیصد سچے اسرائیلی ہیں۔ یورپیوں اور نیگروؤں کے درمیان ہلکا سا بالوں کا بھرم پیدا کرنے کے لیے ایک مرکب تھا۔ ہمارے جدید دور میں بہت سارے اشکنازی اور سپاردی تو انہوں نے اہم مقامات پر قبضہ کیا اور پھر بہت سے عبرانیوں کو ہلاک کیا اور ہیکل کی حکمرانی سنبھال لی۔ زبور 83:4-8 کی کتاب میں اس بات کی تصویر دے سکتی ہے کہ اس طرح کا اقدام اٹھانے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ محلول شادی کی اور اس کی بجائے عبرانیوں پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ ہیپروڈس کے وقت کے دوران دوسرے مندر میں آئندہ کی پیش گوئی کے طور پر سامنے آیا۔ ہیرودیس ایک ایڈمائٹ ہائبرڈ تھا۔ یسوع نے اسماعیل کے ساتھ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے نباجوت کی بہن مہلا کے ذریعے بھی کنانی بیویاں کے علاوہ اپنی بیوی بننے کے لیے مرکب کیا۔ عرب اور مصری مل گئے اور آج تک ہیں۔ یاد رکھنا کہ ازدواجی ترکیب اصلی عبرانی ثقافت کا تھا اور جیسے ہم آج بھی افریقی قبائل کے درمیان دیکھ سکتے ہیں۔ کاکیشین یہودی ازدواجی رواج کی پیروی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ سچے اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن روس میں خزاریہ سے نرمی اختیار کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا طرز حیات ازدواجی نکاح ہے اور یکجہتی کو شیطان کا سمجھا جاتا ہے۔ بائبل کے عبرانیوں اسرائیلیوں کی اصلیت کے بارے میں بالآخر ہم سب کے سامنے ایک واضح کٹ تصویر سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ کس رنگ کے ہیں۔ لہٰذا خدا نے اپنے خادم جان کے ذریعے جو پیٹموس جزیرے میں تھا، جب اس کی آنکھیں شریر کارکنوں کے ذریعے اندھی ہو گئیں، لیکن یسوع مسیح نے اسے روحانی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے میٹ بنایا اور اس نے لوگوں کو یہودی ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے دیکھا اور نہیں ہے۔ خدا پہلے ان لوگوں کو پکارتا ہے 9:2 بلاسفیمس جب ان کے دلوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی نہیں بلکہ مسلط ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس برے عمل سے توبہ کریں۔ دوسرا شیطان کا تعال کاف خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح موصول ہونے کے بعد ہر ایک کی روح کا ہیکل بن جائے۔ اس سے ایک فرد شیطان کی عبادت خانہ نہیں بن سکتا ہے جہاں دھوکہ دہی مسلط کرنے والا اور تمام برائی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کھڑکیاں اور مسلط کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ باب 3:9 خدا نے تمام دعوے کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے اور اب وہ وقت ہے جب وہ تمام مسلط افراد کو بے نقاب کرے گا اور وہ انہیں حقیقی عبرانیوں اسرائیلیوں کے سامنے گھٹے ٹیکے گا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ خدا نے اسرائیل سے محبت کی ہے۔ ملاکی 1:1-2 ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ بائبل کے عبرانی اور مصری جہاں سفید لوگ ہیں جب حقیقت میں وہ کالے تھے۔ فلمی صنعتوں نے بائبل کی حقیقی عبرانیوں کے طور پر گورے لوگوں کو بارے میں فلمیں دکھاتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو ابھارا۔ یہ پیغام دراصل لوگوں کے ذہنوں میں گہرا ہو چکا ہے جو عیسیٰ کو کالی نسل سے جوڑنے کے لیے اس نظریہ کو توہین مذہب بھی کہتے ہیں۔ آج اگر آپ کو گزشتہ رات خواب میں یسوع مسیح کے بارے میں اس خواب کی گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے، یسوع کے بارے میں آپ کی وضاحت اس سے بھی زیادہ کسی امریکی عیسائی کے بالکل تصویر کے ساتھ ہو سکتی ہے جسے آپ نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ ہم نے بتایا کہ جو لوگ مرکزی اداکار کو جانتے ہیں وہ اس شخص کی عبادت کرنے کی خواہش کی حد تک جاتے ہیں اور وہ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ صرف اداکاری کر رہا ہے، وہ حقیقی یسوع نہیں ہے، یہ فکسین فلمیں ہیں۔ ہمیں دنیا کے لوگوں کو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ اس سے متاثر ہونے والے ان کے مستقبل کے بچے ہوں گے۔ ایک شخص پوچھے گا کیا اس سے فرق پڑتا ہے اگر عبرانی جہاں سفید یا سیاہ؟ جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ہم جھوٹ اور فریب کی دنیا میں جی رہے ہیں اور جب بچوں کے ذہنوں میں یہ فریب پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کی حقیقت کو سامنے لایا جانا چاہیے۔ سیاہ فام لوگ دھوکہ دہی کے زیادہ خطرہ رکھتے ہیں، خصوصاً
جب ان کے تعلیمی نظام ٹی وی اور مووی تھیٹر کے ذریعے ان کی تاریخ ان کے ذہن سے مٹ جاتی ہے، لہٰذا سچ آ گیا کرنے کا وقت آ گیا۔ گورو نے سیاہ فام لوگوں کو تاریخ سے متعلق تمام تفصیلات شیئر نہیں کی جب وہ تمام پرنٹنگ میڈیا کے انچارج تھے۔ اس کی وجہ وہ نسلی چہرے تھے جو سیاہ فام لوگوں کی طرف تھا۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے اور ہم سب کو مختلف میڈیا کے ذریعے معلومات تک رسائی حاصل ہے اور کسی بھی شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم جینیسس کی کتاب پر واپس جائیں گے اور ہم بائبل کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کس کے پاس تھا، موجودہ دور میں وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جینیسس باب 4 ورژن 10 براہ کرم ایک ساتھ شروع کریں۔ یافت اور اس کے بیٹے، یاپیت کا بیٹا گوما، گیلانی، جرمن، کریانا، کیمبریا، سیلٹس، ماجوگ، اسکیتھس، جارجیا، مدائی، میڈے، جائیوان تھا۔ یونانیوں کا توبل، ایبریس، مشاہد، ماسکو، ٹیرس۔ گوما کے بیٹے اسکینس، ریگنینس، جرمنی، سکسن، ایسکونڈیا، ریفات، ٹوگرمات۔ جاوان کے بیٹے الیشا، ترشیشی، کڈیم، قبرس ہیں۔ ابراہیم ابن عزرا کے نام سے ایک مورخ نے کہا ہے کہ رومی کٹیم کے اولاد تھے۔ ہمیں جینیسس ابواب 10:18-6 ورژن پر نظر ڈالیں۔ حام اور اس کے بیٹے۔ حام کا پیدا کش ایتھیوپیا، میزرم مصر، پورٹ لیبیا اور کنان تھا۔ کش کے بیٹے نمرود، سبا، حویلا، سبتا، راما اور سبٹیچا۔ راما کے بیٹے شبیہ اور ددان ہیں۔ میزرام کے بیٹے لڈیم، انین، لہیم، نفوہیم، پاتروسم، کاسلوہیم اور کفتوریم۔ کنان کے بیٹے سیدون، ہیت، جوبیسی، اموری، جرگائسی، ہویت، آرکیٹس، سنیٹ، آروادیٹس، زمریٹس اور ہماتائٹ۔ پیدائش 10:22-29 کا موازنہ لوکا 3:35 سے کرنا چاہیے کیونکہ جنن یا کتاب کیپنن غائب ہے، جیسا کہ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ اسے مسوریٹس نے ہٹا دیا تھا۔ ایلم، اشور، آرفیکسٹ، لوڈ اور ارم کے بیٹے ہوز، ہل، گیتھر اور معاش۔ ارفیکسڈ کے بیٹے چوٹ، نوٹ کریں۔ پہلا بیٹا شیلان نہیں کیانان تھا۔ یہ لوکا کے مطابق صحیح حکم ہے۔ آرفیکسڈ، پیوٹ، کیان، کینان۔ کیان کا بیٹا شیلا تھا۔ شیلا ابر کا بیٹا تھا۔ ایبر کا پیدا ہوا پیلیگ، یہاں ابراہیم کا کنبہ آتا ہے۔ اور جوکتن کا بیٹا المودیڈ، شیلف، ہزار ماویت، جرا، ہدورام، ازال، دکلا، اوپل، ایمبیل، شیبا اور فیر۔ حویلا اور جوابات تھا۔ ان تینوں بیٹوں جاف، حام اور شم کا باپ تھا۔ لیکن بائبل کے مینار پر خدا کے ذریعے لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد ہر ایک اپنے اپنے خطے میں چلا گیا۔ یافت اور اس کا کنبہ یورپ چلا گیا، تاہم شیم اور حام علاقے میں ہی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں افراد کے مابین میں شادی ہوئی۔ انہوں نے اسی زمین کے بڑے پیمانے پر قبضہ کیا۔ معظم مصر اور اس کا کچھ خاندان افریقہ کی سرزمین میں چلا گیا، لیکن اس وقت اسے افریقہ نہیں کہا جاتا تھا۔ افریقہ کا نام یونانی لفظ فرائق سے آیا جس کا مطلب ہے سردی، اور دن اور افریق کا مطلب سردی اور قیامت کی سرزمین نہیں ہے۔ حام کی سرزمین گرم ہے۔ لاطینی افریقہ کا مطلب ہے سنی، کشم، ایتھیوپیا بھائی کا معاصر کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اب مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے۔ یاد رکھنا نمرود ایک کوسٹک تھا اور اس کی بادشاہی کا آغاز شنار کی سرزمین میں بائبل، ایرج، ایکڈے اور کالنا تھا۔ یہ زمینی رقبہ تقریباً پرشین فارسی سلطنت کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فارسی مملکت میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ ایسٹر 1:1۔ لیکن کش اور اس کی بادشاہی کا آغاز موجودہ دور کے بائبل سے ہوا۔ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ تصویر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک اراضی کا اجتماع تھا۔ 1913 قبل مسیح کے قریب ابراہیم اور اس کی اہلیہ سارا مصر میں قحط کی وجہ سے مصر چلے گئے۔ براہ کرم اگلے کوٹیشن کے ساتھ احتیاط سے عمل کریں۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ مصر میں داخل ہو، دیکھو اب میں جانتا ہوں کہ آپ دیکھنے کے لیے ایک اچھی عورت ہیں۔ جب مصری آپ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن تو زندہ رہے گا۔ اب آئیے ایک تبصرہ کے حوالہ جات پر نظر ڈالتے ہیں جو ربی شلومو یتشیکی سلیمان بن عیسائق، جسے راشی بھی کہا جاتا ہے، مندرجہ بالا حوالہ سے متعلق اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل ہیں۔ ابھی دیکھو میں جانتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت عورت کی بات کرتے ہیں، جانتے ہو کہ آپ خوبصورت ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی خوبصورتی ابھی خطرے کی گھنٹی ہے، جذبی طور پر ایجیٹین سیاہ اور سخت ہیں۔ اس تبصرے کے باوجود کچھ نسلی امتیاز اور مضحکہ خیز تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ رہی نے یہ بیان کیا ہے کہ ایجپٹیان کالے لوگ کالے رنگ کی نسل اور سیاہ فام نسل سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ اب یہ سارا معاملہ غیر متعلقہ نظر آئے گا، لیکن راشی کا یہ حوالہ اس پر رد عمل ڈالنے والا ہے۔ آئیے اب اس وضاحت پر عمل کریں، کیونکہ راشی نے اعتراف کیا ہے کہ مصری جہاں سیاہ فام لوگ ہیں۔ اگلی کہانی جوزف کے بارے میں ہے۔ جیکب کے 12 بیٹوں میں سے ایک، اس کے اپنے بھائیوں نے غصے سے مصر کو بیچا تھا۔ اساماریوں نے جوزف لیا اور مصریوں کو فروخت کر دیا۔ میں بائبل کے مطابق مصر اور کنعان کے قحط پڑا۔ اس معاملے میں وہی لوگ ہیں جو سیاہ فام لوگوں کی باتیں اس کتاب میں نہیں جانتے ہیں۔ ہم یہاں ہیں اور ہم نے پہلے ہی آپ کو ان مختلف اقسام کو لانا شروع کر دیا ہے۔ ملک میں بھوک کی وجہ سے یعقوب نے اپنے متعدد بیٹوں کو مصر جانے اور کھانا خریدنے کی ہدایت کی، کیونکہ مصر میں بیچنا کافی تھا۔ جب یعقوب کے بیٹے جوزف کے بھائی مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے تو انہیں ایک خاص شخص سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے جس کو وہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور جب اس کا سامنا ان سے ہوا تو انہوں نے اس پہچان لیا، لیکن جوزف نے انہیں پہچان لیا۔ اب اگر یہ سمجھا جاتا کہ جوزف ایک سفید فام شخص ہے اور وہ سیاہ فام لوگوں کے درمیان تھا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بھائی اسے فوراً پہچان لیتے؟ کیا یہ کالے لوگوں میں سیاہ فام ہونے اور ان میں گھل مل جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ایک غلامی کے زمانے میں وہ کالے غلاموں میں شامل ہوتا تو ایک سفید فام شخص اس کی نشاندہی ضرور کرتا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بعد یہ ایک کہانی ہے جب اسرائیل نے مصر اور فرعون کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے تمام مرد مارے جائیں گے۔ ایک اسرائیلی جوڑے کے پاس ایک نیا پیدا ہوا بچہ، ایک بیٹا تھا، اور وہ 3 ماہ سے پوشیدہ تھا، لیکن جب وہ اس کی مزید چھپا نہیں سکے تو بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ دیا گیا۔ بیٹی فرعون کی جو نیل میں غسل کرنا چاہتی تھی کنارے گئی اور اسے سروں کے بیچ میں دیکھا، اور اس نے اس ٹوکری کو کھولا۔ جب اس میں ایک بچہ نظر آیا، کیونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا، اس نے ایک عبرانی کنبہ کو اتفاق سے ماں کو اس بچے کو ہدایت کی کہ وہ دودھ چھڑانے تک بچے کی دیکھ بھال کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ معاہدہ کیا گیا تھا اور بچے کو موزس کا نام دیا گیا تھا۔ مصری نسل ہے۔ میں نے کولچیس اور مصر دونوں ہی موضوعات پر یہ استفسار کیا تھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ کالونیوں نے مصریوں کی نسبت زیادہ واضح تصحیح کی ہے۔ میرے اپنے اندازے جہاں پہلے پائے گئے اس حقیقت پر کہ وہ سیاہ فام ہیں اور ان کے بالوں والے بالوں، اس حوالہ سے یہ مصریوں کے بارے میں بھی ہمیں ایک مثبت شناخت فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصری سیاہ فام تھے اور اسرائیلی ہمیشہ ان کے لیے غلطی کرتے رہے، یہ بھی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مصری اور اسرائیلی دونوں سیاہ فام لوگ تھے۔ سلیمان گریزیل 9ویں صدی عیسوی کے ایک سفید یہودی مورخ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص شمالی افریقہ میں عبرانیوں کے درمیان نمودار ہوا، اس کا نام الناد سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب زبان بولتا ہے، اور اس نے انہیں عجیب و غریب کہانیاں سنائی۔ انہوں نے کہا کہ سنچارب نے اسرائیل پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس کے قبیلے کے افراد اور اسرائیل سے فرار ہو گئے تھے، اور انہوں نے دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے عبرانیوں کا ذکر کیا تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ اس نے شمالی افریقہ میں دوسرے عبرانیوں کو وہ تمام قوانین سکھائے جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو موسیٰ کے جانشین جوشوا بن نون کی روایت کے مطابق اس کے قبیلے کو دیا گیا تھا۔ گاون کے ذریعے کہانی کو درست اور جائز سمجھا گیا۔ اس کہانی کو یہاں شامل کیا گیا ہے کیونکہ مسٹر گریزیل نے مزید کہا ہے کہ کچھ جدید اسکالرز کا موقف ہے کہ اڈاڈا ایک ایتھوپیائی یہودی تھا، قدیم کالونی کا نسل تھا جو ازرا کے زمانے میں مصر کی جنوبی سرحد پر رہتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ایتھوپیا کے یہودیوں کا رنگ، اور ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ
النادرینی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ ایک سیاہ فام آدمی تھا۔ عزیز دوستو، باپ، ماؤں، ماموں اور تمام بھائی بہن، اگر ہم اس ثبوت کو مانتے اور قبول نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ عبرانیوں کا کیا رنگ ہے، یہ تو آپ واقعتاً انکار کی حالت میں ہیں۔